یہ دیکھیں، یہ ڈیپر کسی نے پھینکا ہوا ہے، یہ میری کسی پڑھی لکھی بہن نے پھینکا ہے نا، تو پلیز میرا اپنی اس پڑھی لکھی بہن کو میسیج ہے کہ پلیز یہاں پہ آئیں، کھائیں پئیں. اپنا بچہ تو آپ نے صاف کر دیا، ہمارا ماحول خراب کر دیا. اب جانور مر جائے، پھر کسی جانور کا بچہ مر جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو پلیز ایسا نہ کریں، پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں. اسلام آباد کی خوبصورتی مارگلہ کی پہاڑیوں میں ہے، اور انہی پہاڑیوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ رخ کرتے ہیں ٹریلز کا. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹریلز آتے تو ہیں لیکن یہاں پر کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں. ان ٹریلز کے کچرے کو صاف کرنے کے لیے جہاں انتظامیہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، تو وہیں اویئرنیس مین کے نام سے ایک شخص جو ہے وہ کئی گزشتہ سالوں سے جو ہے یہاں پر صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان ٹریل سے کچرا اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کچرے کو پھینکتے ہیں بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی پیسے کے، صرف اسی لیے کہ اسلام آباد کی یہ ٹریلز خوبصورت رہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور ان شخص سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں یہاں پہ ہائکنگ کرتا تھا، نیچر لور تو میں تھا ہی. جب میں ہائکنگ کرتا تھا کرونا کے دنوں میں، تو میں نے زیادہ آنا شروع ہو گیا. جب فرسٹ رمضان تھا تو میں نے دیکھا لوگ نا رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ایک نیشنل پارک میں. جب ایک نیشنل پارک ہوتا ہے تو کوئی رولز بھی ہو جاتے ہیں، ایٹ اینی کاسٹ ہم نے وہ فالو کرنے ہیں. تو ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں میں 20 سال سے آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نیشنل پارک ہے، تمہارے جیسا بندہ کھڑا ہو کے ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر میں دیکھا لوگ کچرا بہت پھینک رہے ہیں، بوٹلز پھینک رہے ہیں، منکی فیڈنگ کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو روکنا شروع کر دیا. پھر میں یہاں صبح فجر کی نماز پڑھ کے جہاں پہ میں کھڑا ہوتا تھا، میں نے کہا جی اگر میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ رہوں گا کیا فائدہ؟ لوگ تو سارے دن آتے ہیں یہاں پہ. ایک دفعہ میں نے لوگ گنے تو 10,000 لوگ یہاں پہ ایک دن میں آئے تھے، جب موسم اچھا ہو، جیسے آج کل کا دن ہے ویکینڈ پہ. تو میں یہاں پہ اسی جگہ پہ میں نے ٹیبل لگائی، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے لوگوں سے نا بوٹلز اور دوسری چیزیں پلاسٹک لینا شروع کر دی، کیونکہ سنگل یوز پلاسٹک بوٹل از بین ان مارگلہ ہلز نیشنل پارک. اچھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اب نیچر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ایجوکیشن ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نیچر کی جو تعلیم ہے نا وہ اسکول لیول سے داخل کرنی چاہیے. اب میری امی کی ایک فرینڈ تھی، اس کے ہسبینڈ نے کوئی میری ویڈیو دیکھی، میں کچرا اٹھا رہا ہوں، تو مجھے اپنی وائف کو کہتا ہے یار تمہاری جو سہیلی ہے اس کا بیٹا بیچارہ، اس کا کچھ کرو. بیچارہ سارا دن کچرا اٹھاتا ہے اور بیچ کے گزارا کرتا ہے. ایجوکیشن لیول دیکھیں آپ لوگوں کا. میں نے ان کو بلا کے جب سمجھایا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ اپنے پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. پھر دیکھیں میں والنٹیئر ہوں، کوئی پیسے ویسے نہیں لیتا. پھر ایسے ایسے میں فیمس ہو گیا، یہاں پہ مجھے ٹائٹل مل گیا، پھر میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کدھر سے آئے ہو آپ لوگ؟ اچھا سر، آپ کو پتہ ہے آپ کس جگہ پہ آئے ہو؟ بس یہ ٹریل 5 ہے، پہاڑی سلسلے کا کیا نام ہے مجھے بتا سکتے ہو؟ ویری گڈ، مارگلہ ہلز نیشنل پارک. یہ ایک نیشنل پارک ہے، قومی پارک. جب ایک نیشنل پارک ہوتا ہے کوئی رولز ہو جاتے ہیں، جیسے نو اسموکنگ، نو لٹرنگ، نو منکی فیڈنگ، نو ووڈ کٹنگ، نو ہنٹنگ ان مارگلہ ہلز نیشنل پارک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جانوروں کے لیے محفوظ کرنا ہے. ہم جانوروں کے گھر میں آئے ہیں، وہ ہمارے گھر پہ نہیں آئے. دیکھیں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پھینک دیتے ہیں، ایک دفعہ پیر رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں، سگریٹ بجھتی نہیں ہے. اس کے بعد کسی اور کا پیر لگا یا ہوا سے وہ جنگل میں چلی جائے گی تو آگ لگ سکتی ہے. دیکھیں جب آگ جنگل میں لگتی ہے تو یہاں پہ جو جانور ہیں یہ ان کا گھر ہے نا. صرف انسانوں کو اپنے بچوں کے یا رشتہ داروں کے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا، جانوروں کو بھی اپنے بچوں کے رشتہ داروں کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے. تو ان کا مسکن تباہ ہو جاتا ہے، وہ بیچارے کہاں پہ جائیں؟ یہاں پہ 38 میملز ہیں، 32 ریپٹائلز ہیں، 9 ایمفیبینز ہیں اور 8+ لیپرڈ ہے. لوگوں نے مجھے کچرے والا کہا، یہ کہا بڑا بیچارہ بن ٹھن کے آتا ہے تو کچرے والا ہی ہے. کسی نے کہا جی یہ مشہور ہونے کے لیے آتا ہے، کسی نے کچھ کہا. طرح طرح کی باتیں میں نے مار بھی کھائی ہے پتہ ہے آپ کو. اور میں نے یہاں گالیاں تک لوگوں سے سنی ہے. مثلا بندہ کہتا ہے تیرے پیو دا جنگل ہے، یا تم کون ہوتے ہو، یا تمہاری اوقات کیا ہے مجھے روکنے والی. لیکن دیکھیے اگر ان کے غصے کا جواب میں غصے سے دیتا تو اویئرنیس مین کا کیا فائدہ تھا؟ تو میں پولائٹلی ان کی باتیں سنتا رہا. چاہے اندر سے مجھے غصہ بھی آ رہا ہو، میں جا کے گلے ملتا ہوں، میں کہتا ہوں سر آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دیکھیں میرا ایک مشن ہے کہ پاکستان کو کچرا فری، پلاسٹک فری کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ نیشنل پارک ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. ہمارے بچپن میں ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن الحمدللہ بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی جب بچے آئے ہوئے تو میرے ساتھ پکچرز بنوا رہے تھے اور مجھے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اویئرنیس مین، نو اسموکنگ، نو لٹرنگ، نو منکی فیڈنگ. تو لوگ، میں جہاں پہ جاتا ہوں لوگ ہمارے میسیج ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنا نا دوسرے شہر میں بھی جا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ جیسے بھی نارووال ہے وہ مجھے وہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر ڈیرہ غازی خان لے کے جا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے، ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے، انوائرمنٹ کی تعلیم دینے کے لیے، کچرے کے نقصانات کے بارے میں اور درختوں کے حفاظت کے بارے میں. دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج سے بچنا ہے نا تو سب سے پہلے درخت لگائیں. اس سے پہلے جو میں کہتا ہوں جو ہے اس کو تو بچا لو، اس کو تو بچا لو، کہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر یہ ادھر جنگل نہ ہو تو اسلام آباد راولپنڈی میں موسم میں کتنا فرق پڑے گا، بلکہ یہ تو تباہ ہو جائے گا. اسلام آباد کی خوبصورتی میں مارگلہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ بے شک گوگل کر لیں، روڈ کے ادھر شہری آبادی ہے
روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے جس کے اندر 8+ لیپرڈ بھی ہیں. اور یہ پاکستان سارا بہت خوبصورت ہے. جو مارگلا نیشنل پارک ہے یہ کیوں منفرد ہے؟ اس وجہ سے کہ پوری دنیا سے یہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, نیشنل جغرافک سے آتے ہیں, فارنرز آتے ہیں. میں ایک جرمن سیاح کو ہائکنگ پہ لے کے گیا, تو جب وہ پھرتی تھی اس کے بعد مجھے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمالیہ کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اور میں ایک سال میں ایک ملک میں جاتی ہوں, لیکن میں اگلے سال بھی پاکستان واپس آؤں گی صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے.